بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب عشرت النساء وما لکل واحد من الحقوق۔ یہ باب ہے کہ عورتوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا جائے اور یہ کہ ہر ایک کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں پر عشرت النساء سے مراد ہے بیویاں، کہ بیویوں کے کیا حقوق ہے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے تھے اور کیسا سلوک کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اہل عرب اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دیگر ملک کے لوگ تھے وہ عورتوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے۔ عیسائیت میں تو ایک زمانے میں یہ بحث چھڑی تھی کہ عورت جو ہے وہ انسان، اسے مانا جائے کہ نہ مانا جائے۔ گناہوں کی پوٹلی کہا گیا عورتوں کو۔ یہاں تک کہ عیسائیت کے اندر اگر کوئی اللہ سے قربت اختیار کرنا چاہے، نیک اور متقی پرہیزگار بننا چاہے، تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ تجرد کی زندگی گزارے، یعنی کہ بیویوں سے، شادی بیاہ سے دور رہے۔ ان کے یہاں کے جو بڑے بڑے پوپ اور پادری گزرے ہیں وہ ایسے بھی گزرے ہیں کہ قسمیں کھا لی کہ ہم کسی عورت کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ لہٰذا عورت کو نہ دیکھنا، عورت سے نفرت کرنا، عورت سے دور بھاگنا، یہ عیسائیت کے اندر بہت پایا جاتا تھا۔ اور عرب کے اندر عورتوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہاں تک کہ جب وراثت تقسیم ہوتی تھی تو وراثت کے اندر عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ جو سوتیلی مائیں ہوتی تھیں وہ بھی بیٹوں میں بانٹ دی جاتی تھی، وہ بھی بٹ جاتی تھی۔ جیسے سامان بانٹا جاتا ہے گھر کا، اسی طریقے سے خواتین کو بھی، عورتوں کو بھی بانٹا جاتا تھا، تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ بتایا کہ عورتیں شقائق الرجال ہیں، انما النساء شقائق الرجال، کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی مردوں ہی کی طرح ہیں، ان کا ایک حصہ ہیں، جز ہیں۔ جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، جیسے مردوں کی خواہش ہیں ویسے عورتوں کی خواہش ہیں۔ جیسے تم کو دنیا کے اندر عزت چاہیے، بلندی چاہیے، احترام چاہیے، ویسے ہی عورتوں کو بھی عزت چاہیے، بلندی چاہیے، احترام چاہیے۔ جیسے تمہیں دوسروں سے محبت چاہیے ویسے عورتوں کو بھی محبت چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، عمدہ طریقے سے پیش آیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اب اہل عرب خواتین کے ساتھ خدمت کرنے کو، کام کرنے کو، گھر میں کام کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ اپنے گھر کے اندر باقاعدہ آپ گھروں کے کام میں حصہ لیتے تھے، یہاں تک کہ آپ اپنی بکری کا دودھ خود دہہ لیتے تھے۔ بسا اوقات آپ اپنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام میں آپ ان کی مدد کرتے تھے اور ان کا سپورٹ کرتے تھے۔ اور آپ جانے دیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، لیکن آپ نے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی تفریح اور ان کے انجوائمنٹ کے لیے کہانیاں سنائیں، جو حدیث کے اندر آپ کو کتاب وہ جو ہے ملیں گی، باقاعدہ کہانیاں ملتی ہیں ہنسانے کے لیے۔ یہاں تک کہ وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حبشہ کے کچھ لوگ آئے تھے جو اپنے نیزے اچھال کر کھیل کرتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو انہوں نے وہ کرتب دکھایا باقاعدہ، اور آپ کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ دیکھتے دیکھتے تھک گئی اور انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم تھک گئے، چلیے گھر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی بیوی سے دوڑ کا مقابلہ کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دوڑ کا مقابلہ کیا تو میرا بدن ہلکا پھلکا تھا، میں آگے نکل گئی۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اس کے بعد بہت زمانے کے بعد، اب کافی دن بیت گئے، اس کے اوپر 7-8 سال بیت گئے، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر دوڑ کا مقابلہ کرایا، کہا کہ چلو دوڑتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں۔ اب وہاں پر حضرت عائشہ پیچھے رہ گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس وقت کا بدلہ ہے آج،
کہ پہلے تم نکل گئی تھی، آج ہم نکل گئے، برابر ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے، ان کو خوش کرتے تھے، ان کی تفریحات کا سامان فراہم کرتے تھے اور ان سے دل جوئی کی باتیں کرتے تھے، دکھ درد میں شریک ہوتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ عورتوں کو بالکل نوکرانیاں بنائے رکھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے گویا کہ وہ گھر کی خدامہ ہیں، نوکرانیاں ہیں۔ آدمی کو اگر ٹائم پر کھانا نہ ملا تو چیبہ جبی ہو گیا، بالکل غصے میں آ گیا، کھانا نہیں ملا، ناشتہ نہیں ملا، وقت پر کپڑے نہیں ملے۔ ارے وہ آپ کے گھر کی کوئی نوکرانی تھوڑی ہے، اس کی بھی اپنی ضروریات ہیں، اپنی چیزیں ہیں، آدمی کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ خبردار، اس سلسلے میں مردوں کے لیے بہت خاص حکم ہے کہ وہ کبھی بھی عورتوں کی دل شکنی نہ کریں، اپنی بیویوں کی دل شکنی نہ کریں، انہیں مارنا، پیٹنا، عار دلانا، عیب دلانا، میکے والوں کو برا بھلا کہنا، برا سلوک کرنا، یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے وصیت حاصل کر لو۔ وصیت کب کہی جاتی ہے؟ استوصوا کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے بہت ہی خاص معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی بات بہت اہم طریقے سے کہنی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ وصیت کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وصیت آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، اور جب آدمی اس دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ جو باتیں کرتا ہے وہ بڑی اہم بات ہوتی ہے، جو وہ اپنی قوم کو دینا چاہتا ہے، اپنے گھر والوں کو بتانا چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے بیان کر رہے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، تم مجھ سے وصیت حاصل کر لو عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کی، عورتوں کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، عورتوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، زبان کے اندر نرمی اختیار کرنی چاہیے، ان سے دل جوئی کی باتیں کرنی چاہیے، ان کے مزاج کا خیال رکھنا چاہیے، اور کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہیے جس سے ان کے دل پر چوٹ پہنچے، ان کے ذہن پر چوٹ پہنچے، جیسے عار دلانا، گالی دینا، مائکے والوں کو برا بھلا کہنا، اور سب سے برا ہے کہ ہاتھ اٹھانا، ان کو مارنا۔ تو فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَا مِنْ ضَلَعٍ، یہ بات بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا اور وہ جنت میں رہے تو جنت میں وہ اکتانے لگے، اگنے لگے۔ تو ایک دن جب وہ سو رہے تھے تو اللہ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حوا کے معنی آتے بہت خوبصورت۔ حضرت آدم علیہ السلام جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی۔ انہوں نے کہا کہ تم کون؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں، ان کا نام حوا ہے، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ لہٰذا آدم علیہ السلام حضرت حوا کے ساتھ میں رہنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھو جیسے پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ایک آدمی کے انگوٹھے کا نشان دوسرے آدمی کے انگوٹھے کے نشان سے برابر نہیں ہوتا، الگ الگ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کے ذہن الگ الگ ہوتے ہیں، لوگوں کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مردوں کا الگ مزاج ہے، عورتوں کا الگ مزاج ہے۔ یہ مرد اور عورت کے مزاج میں فرق ہے۔ لہٰذا اگر مرد یہ چاہے کہ عورت مکمل ہمارے مزاج کے اوپر چلے، یا عورت یہ چاہے کہ مرد ہمارے مزاج کے اوپر چلے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں نہ کہیں دونوں کو سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ مرد کو چاہیے کہ جب اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو وہ اس کو برداشت کرے، عورت کو چاہیے کہ اگر اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو تو اس کو برداشت کرے۔ مردوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، عورتوں کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے۔ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلی میں جو سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس پسلی کو سیدھا کرنا چاہے، اپنے مزاج کے مطابق سیدھا کر کے ڈھالنا چاہے تو وہ توڑ بیٹھے گا، پسلی ٹوٹ جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہوگی۔ لہٰذا مردوں کا مزاج الگ، عورتوں کا مزاج الگ۔ اب اگر کوئی مرد یہ چاہے کہ یہ عورت ہمارے مزاج کے اوپر چلے، جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچے، جو ہمارا ذہن ہے وہ اس کا ذہن ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ کرے مکمل، تو آپ اس کو توڑ بیٹھیں گے،
وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. مزاج کا فرق ہوتا ہے, دونوں کا مزاج ایک کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے دونوں کے مزاج کو الگ الگ بنایا ہے تو تم اس کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اس سے تو توڑ بیٹھو گے. گھر ٹوٹ جائیں گے, گھرانے ٹوٹ جائیں گے, رشتہ ٹوٹ جائے گا, گھر کے اندر طوفان آ جائے گا, سکون اور اطمینان سب چلا جائے گا, سب غارت ہو جائے گا. لہذا کبھی بھی عورت کو اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش نہ کرے, اسے سمجھائے, کمپرومائز کرے, ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرے, سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے. اب اگر عورت اس کو پیار سے آپ نے سمجھایا اور اس کے مزاج میں یہ بات آ گئی کہ ہاں ایسا ہو جانا چاہیے, تو وہ ہو جائے گا. آپ اسے قائل کر لیں, آپ اسے محبت سے منا لیں, اسے سمجھا لیں, وہ آپ کی بات مان لے گی, آپ کے طریقے پر چلے گی. لیکن اگر آپ سوچیں کہ نہیں زبردستی پکڑ کر اس کو ہم جو ہے اصلاح کر دیں, اس کو ٹھیک کر لیں, اپنے مزاج کے مطابق کر لیں, تو مزاج کے مطابق تو نہیں ہوگی بلکہ تم اسے توڑ بیٹھو گے. لہذا اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اور اگر تم اس کو سیدھے کرنے لگو گے تو پھر اس کو توڑ بیٹھو گے. اور وَإِن تَرَكْتَهُ, اور اگر چھوڑ بیٹھو گے تو یاد رکھو لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ, اسی ٹیڑھ پن کے ساتھ, اسی اپنے مزاج کے ساتھ تم اس کو جینے دو. اس کو بھی جینے کا حق ہے, اس کو جینے دو, اس کے بھی خیال کی پرواہ کرو, اس کے بھی مزاج کو سمجھو, وہ کیا چاہتی ہے اس کو بھی جانو. اور فرمایا آپ نے فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ, لہذا عورتوں کے سلسلے میں بطور خاص مجھ سے وصیت لے لو, مجھ سے نصیحت لے لو, مجھ سے وصیت لے لو, میری ہدایت لے لو کہ عورتوں کے ساتھ میں ہمیشہ اچھا سلوک کرنا. اور اسی طریقے سے جو اگلی روایت ہے, کہاں پر؟ ہاں, تو حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی اوپر والی پسلی سے پیدا نہیں, یہ پسلی نہیں, پسلی یہ کہلاتی ہے. یہ جو ربس کہلاتی ہے, انگریزی میں اسے ربس کہتے ہیں, جن کے درمیان میں سینہ ہوتا ہے, دل ہوتا ہے جن کا, جس کے اندر یہ پورا رب ہے, جس کے نیچے یہ ہوتا ہے. تو یہ جو پسلیاں ہوتی ہیں پنجرا ٹائپ کی, جو پنجرا جیسا ہوتا ہے نا, اس ٹائپ کی, تو یہ پسلیاں کہلاتی ہیں. اس کو انگریزی میں ربس کہتے ہیں. اگلی روایت ہے, اچھا یہ روایت بخاری اور مسلم کی تھی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے. اگلی جو روایت ہے وہ مسلم شریف کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المرأة خلقت من ضلع, کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. لن تستقیم لک علی طریقۃ, وہ تمہارے لیے کسی ایک طریقے پر ٹھیک نہیں ہو سکتی. جس کو ابھی میں نے عرض کیا کہ تم چاہو کہ بالکل تمہاری طرح ہو جائے, جو تم چاہتے ہو تمہارے مزاج کے بالکل مطابق ہو جائے, تمہاری جو اپنی ذہنیت ہے, تمہاری جو فکر ہے, تمہارا جو خیال ہے, تمہارا جو طریقہ ہے, وہ اس کے اوپر بالکل آ جائے, تمہاری زیراکس کاپی بن جائے. تو ایسا اگر تم پیار محبت سے کرنے میں اگر کامیاب ہو گئے تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر تم زبردستی کروانا چاہو اس سے, تو ایسا ہو نہیں سکتا. مزاج کا فرق ہے, اللہ نے دونوں کے مزاج میں فرق رکھا ہے. عورتوں کا مزاج الگ ہوتا ہے, مردوں کا مزاج الگ ہوتا ہے. آپ کیوں خام خواہ اس کو اپنے مردوں والے مزاج پر لانا چاہتے ہیں؟ تو فرمایا گیا فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا, اگر تم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو تو فائدہ اٹھا لو. وَبِهَا عِوَجٌ, مگر یہ ٹیڑھ باقی رہے گی. یعنی اسی کے ساتھ فائدہ اٹھانا سیکھو, اپنے عقل کا استعمال کرو, گھروں کے ماحول کو پرسکون رکھو, اسی کے ساتھ میں کچھ کمیوں کو برداشت کر کے کچھ چیزیں تمہیں ناگوار ہوں گی, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے, اور اسی کے ذریعے سے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاؤ, ایک دوسرے کے ساتھ میں رہو. دیکھیے دنیا کے اندر ہم لوگ بہت کمپرومائز کرتے ہیں. جو لوگ اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں, مارتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ڈانٹتے ڈپٹتے رہتے ہیں, وہی مرد, وہی شوہر جب کسی کمپنی میں جاتا ہے, کہیں پر ملازمت کرتا ہے, اب اس کا باس ہے, اب یہ آدمی کچھ اور چاہ رہا ہے, اس کا باس کچھ اور چاہ رہا ہے. یہ آدمی چاہتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے, باس کہتا نہیں ایسا ہونا چاہیے. اچھا خاصا آدمی صحیح کام کر کے لے کے جاتا ہے اپنے لحاظ سے, تو اس نے بڑا اچھا کام کیا, بڑی اچھی ڈیزائننگ کی, بڑا اچھا پروجیکٹ بنایا یا بڑا اچھا کام کیا, لیکن باس اس کو نکار دیتا ہے. اب وہ جھنجھلا رہا ہے, غصے میں آ رہا ہے بیٹھ کے,
لیکن کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ جائے اور باس سے لڑنا شروع کر دے، اسے معلوم ہے کہ نوکری سے نکال دیا جائے گا، تو وہاں وہ اپنے مزاج کو پر کمپرومائز کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ وہاں تو نہیں کرتا کہ وہ گھونسا مارنا شروع کر دے، تان و تشنی کرنا شروع کر دے، باس کو برا بھلا کہنا شروع کر دے، نہیں۔ ایک کمپنی میں جب ملازم 100 ملازم کام کرتے ہیں تو سبوں کا دماغ الگ ہوتا ہے، سبوں کا مزاج الگ ہوتا ہے، لیکن وہ سب مل جل کر رہتے ہیں، مل جل کر کام کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں، کچھ چیزوں کو برداشت کرتے ہیں۔ اگر کوئی اپنی چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے، اپنا آئیڈیا، اپنا خیال، اپنا پروجیکٹ اچھا لگ رہا ہے، تو وہ سامنے والے کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیا جائے، اپنے دلائل کے ذریعے سے، اپنے اچھے انداز کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اس کا باس قائل ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے تھے، ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے۔ تو وہ پیار و محبت سے قائل ہو بھی سکتا ہے، ہو جاتا ہے، لیکن یہاں گھر کے اندر لوگ وہ رویہ اختیار نہیں کرتے، گھر کے اندر مار پیٹ شروع کر دیتے اور برا بھلا کہنا شروع کر دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس کے ٹیڑھ کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھا لو، لیکن اگر تم اسے ٹھیک کرنے چلو گے تو پھر اس کو توڑ بیٹھو گے، اور توڑنے کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ طلاق دے دینا، یا تو تم پھر اس کو مارو پیٹو گے، ظلم کرو گے، اور یا اس کو طلاق دے دو گے۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کمپرومائز کرو، کچھ چیزوں کو برداشت کرو، تحمل کرو، کچھ چیزیں برداشت کرو، اچھے سے، پیار سے، عمدہ طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرو، اور گھر کے اندر اپنی ہی چلانے کی کوشش نہ کرو کہ ہم جو کہیں بس وہ ہونا چاہیے، سامنے والے کے بھی خیال رکھو۔ ایک عورت اپنے گھر کے اندر اپنا پورا وقت دے دیتی ہے، پوری جوانی دے دیتی ہے، اپنی ساری صلاحیتیں گھر کے لیے دے دیتی ہے۔ بعض شوہر تو وہ ہوتے ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں، بچے ہوتے ہیں اس کی قدر کرتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں جو ناقدری کرتے ہیں، اور ناقدری کرنے کے باوجود ان کا منہ جو ہے ویسے ہی بنا رہتا ہے، منہ ایٹھے کے ایٹھا رہتا ہے، گرگٹ کی طرح گردن اکڑی رہتی ہے، وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی تنبیہ کی باتیں ہیں، وہ خیال رکھیں کہ جب آدمی کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بدلہ اسے دیتا ہے۔ تم اپنے گھر میں اگر برا سلوک کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی برا سلوک کیا جائے گا، یہاں نہ صحیح کہیں اور صحیح، اور اگر اس دنیا میں نہ صحیح تو پھر آخرت میں صحیح۔ لہذا اس بات کا خیال رکھو، ایک عدالت اور بھی ہے اس عدالت کے خلاف، لہذا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کسی بھی شخص کو یہ چاہیے کہ وہ بغض نہ رکھے ایک مومن مومنہ سے۔ بغض کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر برا سلوک رکھنا، بری بات رکھنا، ہمیشہ ایٹھے رہنا، دل کے اندر یہ ہے کہ مجھے میری بیوی صحیح نہیں ملی۔ یہ مردوں کے دماغ میں اکثر یہ بات بیٹھی رہتی ہے، مجھے میری بیوی صحیح نہیں ملی، فلاں کو دیکھو کتنا اچھا ہے، اور فلاں کو دیکھو کہ اس کی بیوی کتنی اچھی ہے، فلاں کو دیکھو کہ اس کی بیوی کتنی اچھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دنیا کے تمام آدمیوں کا مزاج الگ ہے، عورتوں کا مزاج الگ ہے، لہٰذا کبھی بھی یہ دونوں سوچیں کہ نہیں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو جائے، 100% ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کسی بھی مرد کو یہ نہیں چاہیے کہ اپنی بیوی کے لیے دل میں بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، نفرت رکھے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کہیں نہ کہیں اس نے محنت کی ہے، صبح سے لے کر شام تک اپنی پوری جوانی لگائے دے رہی ہے، گھر بار کو چھوڑ کے آئی ہے، اپنے میکے کو چھوڑ کے آئی ہے، باپ ماں بھائی بہن محلہ رشتہ دار خاندان سب کو چھوڑ کے تمہارے گھر پہ آئی ہے، اور اگر تم سے بھی اس کو محبت نہ ملے، یہاں بھی اس کو عزت اور احترام نہ ملے، اور یہاں بھی اسے ایک نوکرانی بنا کے رکھا جائے، تو پھر اس کی زندگی میں خوشیاں کیسے آئیں گی؟ ہو سکتا ہے وہ جب تم کو چائے پیش کر رہی ہو تو مسکرا کر چائے پیش کر رہی ہو، لیکن اس کے پیچھے کتنا غم چھپا ہے، کتنا درد چھپا ہے، تمہیں اس کا احساس کرنا چاہیے۔ ایک مرد جب اپنے گھر پر آتا ہے اور اس کی بیوی اس کے سامنے کھانا لگاتی ہے تو اس کو سوچنا چاہیے کہ اس نے صبح سے کتنا کام کیا ہوگا، کتنی محنت کی ہوگی،
کیا اس کو اپنے گھر کی یاد نہیں آئی ہوگی؟ لیکن اگر اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس نے سب تج دیا، وہ بھول گئی، مائکے کو بھول گئی، اپنے ماں باپ کو بھول گئی، اپنے دکھ اور درد کو بھول گئی، سر میں درد ہے، پیر میں درد ہے، بدن میں درد ہے، لیکن پھر بھی وہ کام کیے جا رہی ہے۔ تو لہٰذا شوہر کو چاہیے اور بچوں کو چاہیے کہ اپنی ماں کی قدر کریں، شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی قدر کریں، اور ان کے کاموں کی عزت افزائی کریں، اس کو عزت دیں۔ عورت کو عزت چاہیے، عزت دیجیے، احترام دیجیے، محبت دیجیے، اچھا سلوک، اچھا برتاؤ، عمدہ طریقہ، میٹھے بول، پیار، ان سب سے دلوں کو جیتا جاتا ہے۔ چیخ پکار کے، ہنگامے سے، گالی گلوچ سے، مار پیٹ سے کبھی کسی کا دل نہیں جیتا جا سکتا، لہذا اس کا خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کرہ منہا خلقن، اگر اس کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہوگی، رضی منہا آخر، تو کوئی دوسری بات اچھی بھی ہوگی۔ جب تمہیں خیال آئے کہ میرے بیوی کے اندر یہ برائی ہے، تو یہ بھی دیکھ لو کہ اس کے اندر اچھائیاں کیا کیا ہیں، اس کی اچھائیوں کے اوپر نظر کر لو، اس کی اچھائیوں کو دیکھ لو۔ صبح سے شام تک وہ تمہارے گھر کے لیے اپنے آپ کو لگائے رہتی ہے، پسینہ بہائے رہتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، اس کی اچھائیاں بھی دیکھو۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ اگلی جو روایت ہے، یہ ہم اس روایت کو چھوڑ کے اگلی روایت پڑھتے ہیں، عبداللہ ابن زمعہ کی روایت پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زمعہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح نہ مارے اور پھر رات کے آخر کے حصے میں اس سے مجامعت کرے، یعنی اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، وہ کیسا بے شرم ہے کہ ایک طرف اسے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، پھر اپنی فطری ضرورت کے لیے اسی کے پاس جا رہا ہے۔ فطری ضرورت جو ہے وہ محبتوں سے حاصل کی جاتی ہے، لیکن اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، تو کیسے ہے یہ؟ تمہاری شرم کہاں چلی گئی؟ تمہارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ تمہاری شرافت کہاں چلی گئی؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نے اس کے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، اس کے چہرے پر مارا، پیٹھ پر مارا، اسے مارا؟ جس نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اس کو تم مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، اور پھر اپنی فطری ضرورت پوری کرنے کے لیے اسی کے پاس پہنچ گئے۔ تو یہ طریقہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب ہم کچھ چیزوں کو اور پیش کر دیتے ہیں جلدی دو ایک روایتیں چھوڑ کر یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں، مین روایتیں پڑھے دے رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گڑیوں کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تھی اور کھیل رہی تھی، اللہ کے نبی کے پاس میں گڑیوں کے ساتھ میں کھیل رہی تھی، اور میری بڑی سہیلیاں تھیں جو میرے ساتھ کھیل رہی تھیں۔ اللہ کے رسول تشریف لائے، اور جب تشریف لائے تو وہ لوگ جانے لگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میرے قریب کیا، کہا کہ نہیں تم لوگ بیٹھو اور ان کے ساتھ میں کھیلو۔ یعنی اللہ کے رسول جیسے ہی داخل ہوئے تو وہ ان کی سہیلیاں جانے لگی اٹھ کے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا نہیں تم بیٹھو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے مزاج کا، اس کے تفریح کا، اس کے انجوائمنٹ کا، اس کی خوشی کا وہ خیال رکھے، اس کو ہنسائے، اس کو خوش رکھے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مزاج کا کیسے خیال رکھا۔ ان کو گڑیوں سے کھیلنا پسند ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ خبردار ان کو پھینکو، اٹھا کے گڑیا اڑیا سے پھینکو، کچھ نہیں، پھینکو ان کو، کام کرو گھر کا، نہیں ایسا نہیں کہا آپ نے، اس لیے کہ کام تو کرتی ہی ہیں۔ اب تھوڑا سا کبھی کھیلنے کا دل کیا تو اسے کھیل لینے دو، اس کو بھی، وہ انسان ہے، اس کا بھی مزاج ہے، وہ خوش ہونا چاہتی ہے، کھیلنا چاہتی ہے، انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ جیسے تم کو تفریح پسند ہے، انجوائمنٹ پسند ہے، ویسے اس کے لیے بھی ہے۔ لہٰذا شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا بالکل خیال رکھے۔ اب ہم وہ روایت پڑھتے ہیں جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے دہرائی تھی۔ یہ روایت جو ابھی ہم نے پڑھی یہ متفق علیہ بخاری مسلم دونوں کی روایت تھی، اور یہ بھی پھر جو روایت پڑھنے جا رہے ہیں یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ وہ فرماتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قالت واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے تھے میرے حجرے کے دروازے پر، اور حبشہ کے
لوگ اپنے نیزوں کے ذریعے سے مسجد میں کھیل رہے تھے، کھیل کود دکھا رہے تھے، اپنا وہ ایک اپنا آئٹم پیش کر رہے تھے، اپنی چیز دکھا رہے تھے، ہنر اپنا، کہ نیزوں کو کیسے مارا جاتا ہے، نیزوں سے کیسے لڑائی کی جاتی ہے، تلواروں کا چلانا، نیزوں کا چلانا، وہ ایک کھیل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے مجھے چھپا لیا تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ سکوں، اور میرا سر آپ کے کان اور آپ کے شانے پر رکھا ہوا تھا، اس کے درمیان تھا، یعنی کاندھے پر، شانے پر حضرت عائشہ نے سر رکھ لیا اور اللہ کے نبی نے ان کو اپنی چادر سے چھپا لیا اور وہ کھیل دیکھ رہی تھیں، یعنی پردے کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ ثم یقوم من اجلی، پھر میرے لیے، مجھے جو کھیل دیکھنے کا شوق تھا، میرے لیے اللہ کے رسول کھڑے رہے، حتی اکون انا التی انصرف، یہاں تک کہ میں ہی واپس ہونے لگی۔ فاقدروا قدر الجاریہ الحدیثۃ السن الحریصۃ علی اللہو، اے لوگوں ذرا غور تو کرو کہ اس وقت ایک چھوٹی سی بچی جو ابھی نوجوان سی ہے اور کھیل کود کا اس کو شوق ہے، وہ کتنی دیر کھڑی رہی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے لگاتار، مسلسل۔ کیوں؟ تاکہ حضرت عائشہ کی دل جوئی ہو سکے، ان کو مزہ آئے، وہ بھی تفریح کا سامان حاصل کر سکے۔ تو یہ بات ہے، تمام مردوں کو چاہیے، شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیوی کا خیال رکھیں، بیویوں کے جو حقوق ہیں ان کو پہچانیں، صرف یہ نہیں کہ کھانا دے دیا، کپڑا دے دیا، نہیں، ان کے دل کی پرواہ کریں، ان کے مزاج کی پرواہ کریں۔ ارے کھانا اور کپڑا تو قیدیوں کو بھی دے دیا جاتا ہے جیل میں، کھانا ان کے آگے پھینک دیا جاتا ہے، کھا لیتا ہے، کپڑے دے دیے جاتے ہیں، پہن لیتا ہے۔ تو صرف کپڑے دے دینا، کھانا دے دینا یہ کافی نہیں ہے۔ شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کے مزاج کو پہچانیں، ان کی دل جوئی کریں، ان کے دل کا خیال رکھیں، ان کی نزاکت کا خیال رکھیں، ان کی تفریحات کا خیال رکھیں، ان کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کن باتوں سے بیوی کو خوشی ہوتی ہے، کن باتوں سے بیوی کو تکلیف ہوتی ہے، اس کا خیال رکھیں۔ ایسے جملے نہ کہیں، ایسی باتیں نہ کہیں جو دل میں چبھ جانے والی ہوں، اور خاص کر کے مائکے والوں کو برا نہ کہیں، کیونکہ عورت کو جو سب سے زیادہ بری چیز لگتی ہے وہ اس کے مائکے والے چاہے جیسے ہوں، لیکن اگر شوہر مائکے والوں کو برا بھلا کہے، ان کو گالیاں دے، ان کو برا بھلا کہے، انہیں حقیر دکھائے، نیچا دکھائے، تو یہ بات بیویوں کو پھر اچھی نہیں لگتی، خراب لگتی ہے۔ لہذا شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ پوری رعایت کرے، اچھا سلوک کرے، عمدہ برتاؤ کرے۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔